ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاری سجاد فیصل نقشبندی. آپ دیکھ رہے ہیں وظائف ہاؤس چینل پر خوبصورت پروگرام رونق رمضان. آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں دلاور علی قادری صاحب اور صاحبزادہ محمد حسنین ذوالفقار صاحب، جو کہ اپنے خوبصورت آواز میں اور خوبصورت انداز میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدحت سرائی کے پھول نشاور کر رہے ہیں. یہاں پہ میرے ذہن کے اندر بھی چند مصرے آئے ہیں، میں آپ کے گوش گزار کروں گا، لیکن ایک بار میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل وظائف ہاؤس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ کر کے اس کو ضرور دوستوں میں شیئر کیا کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو جو ہے وہ سارے مسلمانوں تک پہنچ سکے. تو عرض کر رہا ہوں کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں تعظیم کے لائق ہیں جتنے لوگ، دنیا میں تعظیم کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے بعد. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان. تو آئیے چلتے ہیں ایک بار پھر اپنے مہمانوں کی جانب. جی دلاور بھائی، ماہ رمضان کیسا گزر رہا ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ بہت اچھا گزر رہا ہے. روزے رکھ رہے ہیں جی؟ جی جی سارے. ہاں جی، یہ بات تو پوچھنے والی نہیں ہے کیونکہ یہ تو اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان دیا ہے. اور حضور نے فرمایا بدبخت ہے وہ جو ماہ رمضان کو پائے پھر اس کے روزے رکھ کے جنت حاصل نہ کر سکے. تو یہ تو ہمارے پاس بہت آسن جو وقت ہے وہ جنت پانے کا ہے کہ ہم ماہ رمضان کی عزت اور اس کی قدر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو تحفہ ہے جنت کی صورت میں اور پھر جنت والے کی صورت میں وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو دلاور بھائی اب ہمارے ناظرین کو آپ کیا سنا رہے ہیں؟ ذرا خوبصورت کلام سنائیں کہ میں ہم بھی محظوظ ہو جائیں اور ہمارے ناظرین بھی محظوظ ہو جائیں. پنجابی کلام ہے جی، جی جی مل کے پڑھیے. میرے نبی میرے نبی دکیل کال چال ڈھال روشنی میرے نبی میرے نبی دکیل کال چال ڈال روشنی کمال سارے آپ وچ تے ہر کمال روشنی کمال سارے آپ وچ تے ہر کمال روشنی میرے نبی. حضور دے لباس دا، حضور دے وجود دا، حضور دے لباس دا، حضور دے وجود دا ہے تار تار معجزات وال وال روشنی ہے تار تار معجزات وال وال روشنی میرے نبی. ہدایتاں دے نجم نے غلام سارے آپ دے،
ہدایت دے نجم نے غلام سارے آپ دے کتے اویس روشنی کتے بلال روشنی کتے اویس روشنی کتے بلال روشنی میرے نبی جہان جگ مگا رہے اے نادی زیاد نال جہان جگ مگا رہے اے نادی زیاد نال نبی دیار روشنی نبی دیال روشنی نبی دیار روشنی نبی دیال روشنی میرے نبی حضور مینو ہجر دے ہنیریاں چکڑ دیو حضور مینو ہجر دے ہنیریاں چکڑ دیو حضور اج دی شام ہے میرا سوال روشنی حضور اج دی شام ہے میرا سوال روشنی صدا جو نازشوں ناتے پڑے درود تے سلام صدا جو نازشوں ناتے پڑے درود تے سلام سفر کرے ہمیشہ دے نال نال روشنی سفر کرے ہمیشہ دے نال نال روشنی میرے نبی دی کیل کال چال ڈال روشنی کمال سارے آپ وچ تے ہر کمال روشنی ماشاءاللہ محترم ناظرین دلاور علی قادری صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑا خوبصورت کلام انہوں نے پیش کیا. ماہ رمضان کی پرکیف ساعتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, حدیث قدسی ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ بعض اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ میں ہی اس کی جزا دوں گا, اور بعض اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ, کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا ہوں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے دار کو اللہ تبارک و تعالی کل جنت میں اپنا دیدار کروائے گا. یہ
روزے کا انعام یہ ہوگا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ روزے دار جنت میں بھی بے چین ہوں گے, بے تاب ہوں گے, حالانکہ اتنے پروٹوکول سے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. تو اللہ رب العزت فرمائے گا روزے داروں پریشان کیوں ہو, بے چین کیوں ہو؟ تو وہ عرض کریں گے مولا جنت میں تو سارے ہیں, نماز پڑھنے والے, حج کرنے والے, زکوٰۃ ادا کرنے والے, تو ہمارا وہ اسپیشل جو انعام ہے وہ ہمیں چاہیے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کو جنت کے اندر اپنا دیدار کروائے, اور یہ وہ خصوصی انعام ہوگا جو روزے داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا. تو ناظرین دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان کے سارے روزے خیر و عافیت سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی طرف, صاحبزادہ محمد حسنین ذوالفقار صاحب. تو حسنین ذوالفقار صاحب آپ ہمیں اب کیا سنائیں گے, کون سا کلام سنا رہے ہیں جی؟ میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں اور میرے والد صاحب نے لکھا ہے وہی. کیا بات جی, بسم اللہ. یاراں وچوں میں یار ڈٹھا نبی دا سوہنا بلال ڈٹھا. یاراں وچوں میں یار ڈٹھا نبی دا سوہنا بلال ڈٹھا. پڑھدا نبی دیاں شاناں نالے رب سوہنے دیاں اذاناں. پڑھدا نبی دیاں شاناں نالے رب سوہنے دیاں اذاناں. حبش ملک دا بلال یارو ویکھیا او دا ایک کمال یارو. حبش ملک دا بلال یارو ویکھیا او دا ایک کمال یارو. پیا یار لئی ماراں کھاوے صدقے واری واری جاوے. تتی ریت تے سڑدا رہیا کلمے عربی دے بھردا رہیا. نہ مار دی کیتی کوئی پرواہ یارو, نہ منہوں نکلی کوئی آہ یارو. ظالم ظلم دی اخیر کیتی, ظالم ظلم دی اخیر کیتی. بلال کلمے دی کثیر کیتی. صدیق نے جد بلال ڈٹھا بلال نو اس حال ڈٹھا. بجدے آئے سرکار کول آکے سنائے عاشق دے بول. سرکار سونے بج اٹھی جے نالے جب جب اٹھی جے. سرکار سونے جد کول گئے حال ویکھ کے ڈول گئے. ڈگ پہ اتھرو سرکار دے نالے صدیق یار دے. آکھیا لعین خسیس نو ظالم ذلیل خبیس نو. منہ منگی قیمت لیل ظالما اے بلال سانو دے دے. سانو اس دی لوڑ ہے نہیں لبنا ادے جیا کوئی ہور ہے. سانو اس دی لوڑ ہے نہیں لبنا ادے جیا کوئی ہور ہے. خرید لیا بلال سرکار نے نالے صدیق یار نے. خرید لیا بلال سرکار نے نالے صدیق یار نے. عاشق اپنے نو سینے لا کے نالے اس نو سوہنے کپڑے پہنا کے. چن وانگو چمکا چھڑیا پھلا وانگو مہکا چھڑیا. مڑ بلال دی لاٹ یارو چودھویں دی جمعرات یارو. مڑ بلال دی لاٹ یارو چودھویں دی جمعرات یارو. عاشق اپنے نو سینے لا کے نالے اس نو مؤذن بنا کے. رج عہدہ دیدار کیتا رج عہدے نال پیار کیتا. زلفی سرکار تو یار منگدے, زلفی سرکار تو یار منگدے. سوہنے تو سوہنا بلال منگدے. جے کرم کریں تے مہربانی جے بھرم رکھیں تے مہربانی. چلدا کسے دا زور کوئی نہیں عہدے اگے کوئی شاہ زور کوئی نہیں. چلدا کسے دا زور کوئی نہیں عہدے اگے کوئی شاہ زور کوئی نہیں. کوئی اور کلام پیش کریں حسنین بھائی. بڑا خوبصورت کلام ناظرین پیش کیا, اور یہ زیادہ تر اپنے والد گرامی قدر کے لکھے ہوئے کلام ہی وہ پیش کرتے ہیں. اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ بیٹا باپ کے نقش قدم پہ جا رہا ہے. تو ہم فرمائش کرتے ہیں, ورنہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا تھا, تو ہم فرمائش کرتے ہیں کہ آپ سے کوئی اور 2-3 منٹ کا کلام آپ پیش کریں. آپ کی نوازش ہوگی حسنین بھائی. دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے. دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے. بعد حمد کے گر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے. بعد حمد کے گر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے. اور پتھروں نے پڑا کلمہ چاند ہوا ٹکڑے. پتھروں نے پڑا کلمہ چاند ہوا ٹکڑے. انگلی کے اشارے پہ مہتاب کا جال اچھا ہے. اور سر تن سے جدا قرآن نہ چھوڑا. سر تن سے جدا قرآن نہ چھوڑا. نواسے کی تلاوت کا کمال اچھا ہے. سر تن سے جدا قرآن نہ چھوڑا. نواسے کی تلاوت کا کمال اچھا ہے. اور ابو بکر صدیق ہے یار ایسا. ابو بکر صدیق ہے یار ایسا. یار غار دی یاری دے کیا کہنے. ابو بکر صدیق ہے یار ایسا. یار غار دی یاری دے کیا کہنے. چایا کندیاں تے لاڑا دو جگدا. چایا کندیاں تے لاڑا دو جگدا.
ایسی خضر سواری دے کیا کہنے، اور کرنا چاہنا ہے غار نو صاف آقا، کرنا چاہنا ہے غار نو صاف آقا، تیری عرض گزاری دے کیا کہنے، ڈنگ سپ دا کھا کے بھی چپ بیٹھے ہیں تیری تابع داری دے کیا کہنے، ڈنگ سپ دا کھا کے بھی چپ بیٹھے ہیں تیری تابع داری۔ محترم ناظرین، محمد حسنین ذوالفقار صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنے حاضری کے اندر ہی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاری کا بھی ذکر کر دیا، غلامی کا بھی ذکر کر دیا، اور یار غار یار میزبان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور آپ کی وفا شعری کا بھی ذکر کر دیا۔ وقت چونکہ میرے پاس بہت قلیل ہوتا ہے، ورنہ دل کر رہا تھا کہ آج ہمارے جو مہمان ہیں بڑے خوبصورت تھے تو ان کو سنا جائے، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ تو اپنے میزبان قاری سجاد فیصل نقشبندی اور میرے مہمانوں کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔